اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ حضرت حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ خدوۃ السالکین ضبط العارفین ہے۔ وارثی سلسلے کی ابتدا آپ سے ہوئی ہے۔ خاندانی حالات: آپ کے خاندان کے بزرگ نیشاپور کے رہنے والے تھے، نیشاپور کو چھوڑ کر ہندوستان تشریف لائے۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام سید قربان علی شاہ ہے۔ وہ دیوا ضلع بارہ بنکی یوپی میں رہتے تھے۔ وہاں کے رئیسوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ صوفی منش رئیس تھے۔ آپ کی ولادت آپ نے 1232 ہجری میں دیوا میں عالم امکان کو زینت بخشی۔ ابھی آپ سن رشد کو نہ پہنچے تھے کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے والد بزرگوار کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو چکا تھا۔ آپ کی تعلیم و تربیت: آپ کی عمر جب 5 سال کی ہوئی تو آپ کی تعلیم باقاعدہ شروع ہوئی۔ مکتب جانے لگے۔ آپ نے قرآن مجید 7 سال کی عمر میں حفظ کیا۔ عشق و محبت کے جذبات بچپن ہی سے جنگلوں اور ویرانوں میں لیے پھرتے تھے۔ آپ کا دل شہر میں نہیں لگتا تھا۔ آپ اپنے بہنوئی حضرت سید خادم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہے۔ آپ کے پیر و مرشد کا قیام لکھنؤ میں رہتا تھا۔ ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ پیر و مرشد آپ سے فرماتے ہیں کہ سفر کرو۔ آپ نے پیر و مرشد کا حکم پا کر اپنے وطن عزیز کو خیر آباد کہا۔ دیوا شریف سے جے پور تشریف لائے۔ جے پور سے اجمیر شریف غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ آستانہ میں داخل ہونا چاہتے تھے کہ دروازے پر جو شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے آپ سے کہا کہ جوتا پہن کر اندر جانا ادب کے خلاف ہے۔ آپ نے وہیں جوتا اتارا اور پھر ساری عمر جوتا نہیں پہنا۔ آپ اجمیر شریف سے بمبئی تشریف لے گئے۔ بمبئی سے جدہ گئے۔ 29 شعبان 1253 ہجری کو مکہ معظمہ پہنچے۔ حج کا فریضہ ادا کر کے مدینہ منورہ گئے۔ کچھ دن وہاں رہے، پھر رخ سفر باندھا۔ بیت المقدس گئے۔ دمشق، بیروت، بغداد، نجف، اشرف، کربلا مولا، ایران گئے۔ اسی طرح سے سفر کرتے ہوئے اور درویشوں سے مل کر پھر مکہ معظمہ پہنچے۔ حج سے فارغ ہو کر افریقہ تشریف لے گئے۔ اپنے وطن واپس آ کر آپ نے دیکھا کہ مکان شکستہ ہو چکا ہے اور آپ کے ساز و سامان پر آپ کے رشتہ دار قابض ہیں۔ ان کو یہ فکر ہوئی شاید آپ جائیداد وغیرہ واپس لیں گے اور ممکن ہے کہ عدالتی کارروائی کریں گے۔ ان لوگوں کی بے اتنائی اور بے رخی سے آپ کو تکلیف پہنچی۔ آپ نے وطن میں زیادہ قیام کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ آپ نے پھر رخت سفر باندھا اور قرب و جوار کے مختلف مقامات کو زینت بخشی۔ آپ جنگلوں، بیابانوں اور پہاڑوں میں گھومتے اور قدرت کا مشاہدہ کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 9 محرم الحرام 1332 ہجری بمطابق 26 مارچ 1905 عیسوی کو آپ کو زکام کی شکایت ہوئی۔ وفات سے ایک دن قبل آپ نے اپنے مرید سے فرمایا، ہم کل صبح 4 بجے چلیں گے۔ آپ 30 محرم الحرام 1332 ہجری بمطابق 16 اپریل 1905 عیسوی کو رحمت حق میں پیوست ہو گئے۔ مزار پر انوار دیوا شریف میں فیض و برکات کا سر چشمہ ہے۔ حلقہ ارادت: آپ کا حلقہ ارادت بہت وسیع ہے۔ آپ کے خاص مریدین حضرت سلطان المجید، شیخ مظہر علی، شمش الدین بدنام شاہ، میاں جہانگیر شاہ، جسٹس مولوی شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شادی نہیں کی۔ آپ جائیداد، مکان، ساز و سامان وغیرہ سے بے نیاز تھے۔ فخر میں بادشاہی کرتے تھے۔ صابر، شاکر اور مستغنی تھے۔ روپیے پیسے کو ہاتھ نہ لگاتے تھے۔ اگر کوئی شخص آپ کو کوئی تحفہ پیش کرتا تو آپ اس سے بہتر چیز اس کو عطا فرماتے تھے۔ عفو و کرم آپ کا شعار تھا۔ آپ کسی قسم کی سواری پسند نہیں کرتے تھے۔ تانگے، بگی، یکے میں نہیں بیٹھتے تھے۔ ریل اور جہاز میں نہیں بیٹھتے تھے۔ کمزوری کے باعث پالکی میں بادل ناخواستہ بیٹھتے تھے۔ سنت کے سخت پابند تھے۔ آپ نے سیاحت بہت فرمائی۔ خوراک بہت کم تھی۔ مدتوں ہفتے میں ایک بار کھانا کھایا کرتے تھے، پھر تیسرے روز کھانا کھانا شروع کیا۔ کمزوری کے باعث روز یا دوسرے دن تھوڑا سا کھا لیتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سرید بہت شوق سے کھاتے تھے۔ کھانے کے بعد خلال کرتے اور پھر ہاتھ دھوتے تھے۔ آپ نے جب سے احرام باندھنا شروع کیا پھر اتارا نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کربلا پہنچ کر آپ نے یہ طے کیا کہ تختیہ پلنگ پر نہ سوئیں گے، تمام عمر اس پر کاربند رہے۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس عورت کا خاوند موجود ہو اور اس کے پاس رہتا ہو، اسے کھانے پینے اور ضروریات کی پرواہ نہیں ہوتی، خاوند خود بخود اس کا انتظام کرتا ہے، پھر جب خدا انسان کے ساتھ ہوتا ہے تو انسان کو اپنی روزی کے متعلق کیوں پریشان ہوتا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا پر بھروسہ کرتا ہے خدا اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ محبت کرو، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، اسلام اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے۔ حسد سے اعتراض کرو، محبت میں انتظام نہیں ہے۔ اللہ اللہ کیا کرو، جس طرح بندوں کو روزی پہنچانا اللہ کی شان اور ربوبیت ہے، اسی طرح اللہ کے نام کی مدومت بندوں کا اظہار عبودیت ہے۔ بغیر محبت کے ذکر سے کچھ نہیں ہوتا، اسی ذکر سے فائدہ ہوتا ہے جو بے غرض ہوتا ہے۔ خدا نے ہر کام کے واسطے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مرید پیر کو دور سمجھے وہ مرید ناقص ہے، اور پیر جو مرید سے دور رہے وہ پیر ناقص ہے۔ مرید صادق وہ ہے کہ جو پیر کی بارگاہ کو نقائص سے پاک سمجھے۔ مرید کی کامیابی اس کے پیر کی عنایت پر موقوف ہے۔ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرید مثل بیمار کے ہے اور پیر مثل طبیب کے ہوتا ہے، اور جو بیمار طبیب کی ہدایتوں پر عمل کرتا ہے اس کو شفا جلدی ہوتی ہے۔ مرید کا مرکز تسلیم و محبت ہے، جو اس سے ہٹ گیا وہ خراب اور جو قائم رہا وہ کامیاب ہوا۔ مرید وہ ہے جس کی مراد اس کا پیر ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مرید اس طرح پیر سے ملے جس طرح قطرہ دریا سے مل جاتا ہے، اور جب تک نہیں ملتا اس کا نام خطرہ ہوتا ہے، اور جب مل جاتا ہے تو اسی خطرے کو سب دریا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا محبت میں انسان گونگا اور بہرا ہو جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت: آپ جب پہلی مرتبہ حج کرنے جا رہے تھے تو محض خدا کے بھروسے پر سفر اختیار کیا تھا، کچھ زاد راہ نہ رکھتے تھے۔ جہاز پر کئی روز آپ کو فاقہ ہوا، جہاز چلتے چلتے بیچ سمندر میں رک گیا۔ جہاز کا کپتان مسلمان تھا، اس کو خواب میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاز کے کپتان سے فرمایا لوگ بھوکے ہیں اور تم سیر ہو کر کھاتے ہو، یہ اس کا وبال ہے۔ جہاز کا کپتان پریشان ہوا، اس نے یہ تدبیر سوچی کہ سب مسافروں کی دعوت کی، سب مسافر دعوت میں شریک ہوئے لیکن آپ نے شرکت نہیں فرمائی۔ دوسری شب کو جہاز کے کپتان نے وہی خواب دیکھا، اس نے پھر سب مسافروں کی دعوت کی، آپ اس مرتبہ بھی شریک نہ ہوئے۔ اب تیسری مرتبہ جہاز کے کپتان کو وہی بشارت ہوئی، اس مرتبہ اس نے پھر سب کی دعوت کی اور اسی خیال سے کوئی مسلمان رہ نہ جائے رجسٹر لے کر سب مسافروں کی حاضری لی۔ اب اس کو معلوم ہوا کہ ایک مسافر غیر حاضر ہے، اس نے آپ کو تلاش کیا اور کھانا پیش کیا، آپ نے کھانا کھایا، جہاز روانہ ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا علی محمد اگر تم پانی میں ہوگے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر آگ میں ہوگے تو ہمراہ ہے، اور 1000 کوس پر ہوگے تو ہم تمہارے پاس ہے۔ رسالت دار علی محمد خان نے عرض کیا کہ حضور مجھ کو مصر جانے کا حکم ملا ہے۔ آپ نے یہ سن کر علی محمد خان رسالت دار سے فرمایا علی محمد مصر کے چاقو اچھے ہوتے ہیں۔ کیوں علی محمد؟ اگر کوئی ہندوستانی افسر کہیں کار نمایاں سر انجام دے تو ملکہ اس کی بڑی خاطر کرتی ہوگی۔ ولایت اچھا شہر ہے، اب تم جاؤ۔ ہندوستانی فوجوں نے مصر میں جوہر شجاعت دکھائی، مصری فوجوں کو شکست ہوئی۔ علی محمد خان رسالت دار کو ان کی خدمات کے صلے میں انگلستان بھیجا گیا۔ ملکہ وکٹوریہ نے ان کی بہت عزت کی۔ جب علی محمد خان رسالت دار لوٹے تو مصر سے چاقو اور چھریاں لائے اور آپ کو پیش کیے۔